ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم محترم ندیم اختر صاحب، محترم بلال اصغر صاحب اور محترم وقاص اصغر صاحب کے والد محترم محمد اصغر صاحب مرحوم آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرب شریف کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس محفل پاک کے تصدق سے، ذکر و اذکار کے تصدق سے مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، آج کی اس نشست کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حقیقت توبہ۔ اور اس موضوع کو اس لیے چنا ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے جانے سے پہلے توبہ کر کے جائے، اس توبہ کے تصدق سے رب کائنات اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر انسان دنیا کے گناہوں میں پڑا رہے، دنیا کی غلاظتوں میں پڑا رہے اور دنیا کے حرص و ہوس میں ہی روتا ہوا جائے، تو پھر رب کائنات کی بارگاہ سے وہ فلاح و کامرانی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کے کلام مجید پہ غور کریں۔ مالک کائنات نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے، توبۃ نصوحا،
اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ تو سامعین، اگر لفظ توبہ کا لغوی معنی دیکھیں تو لفظ توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا، رجوع کرنا۔ تو اگر کوئی انسان دنیا کے راستوں کو چھوڑ کر مالک کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ کی طرف راجع ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کی حرص و ہوس کو من سے نکالتا ہے، دنیا کے لغویات کو من سے نکالتا ہے اور دنیا کی محبتوں کو من سے نکال کر رب کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مالک کائنات کی طرف چلتا ہے، تو لغوی اعتبار سے وہ رب کائنات کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو گویا توبہ یہ کہ دنیا کی محبت کے سارے دروازے بند کر کے مالک کائنات کی محبت کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ توبہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور آپ بھی فرما دیں کہ توبہ کیا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے توبہ کی بڑی جامع تعریف فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کل ابن بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم خطا کرتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں۔ آقا نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، کہ گناہ کے بعد تم میں سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، جو گناہ کے بعد بولیں توبہ کر لے، جو گناہ کے بعد رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو سامعین، آج اسی حدیث مبارکہ سے میں دو تعریفیں دینے لگا ہوں، ایک ظالم کون ہے، دوسرا تائب کون ہے۔ جو آقا نے فرما دیا کہ ہر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان گناہ کا پتلا ہے، گویا انسان سے سہون گناہ ہو جاتے ہیں، نسیانن گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی ارادتن گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرما دیا کہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد اگر کسی کا سر اکڑ جائے، گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی متکبر ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ پر اڑ کر خوشیوں سے بتاتا پھرے میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد متکبر ہو جانا، گردن کا اکڑ جانا، معاشرے میں خود تکبر سے بیان کرتے پھرنا، ایسا انسان ظالم ہے۔ اور جس سے گناہ ہو جائے اس کا سر شرمندگی سے جھک جائے، اسے احساس ندامت ہو، اسے اللہ کا خوف آئے، اللہ کا ڈر آئے، اس پہ رب کائنات کی خشیت طاری ہو جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ رو کر رب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے تو وہ توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ پر جس کا سر اکڑ جائے وہ ظالم ہے، گناہ پر جو متکبر ہو جائے وہ ظالم ہے، اور جس کا سر شرمندگی سے جھک جائے وہ تائب ہے۔ اب کئی میرے احباب سوچیں گے کہ کیا گناہ کرنے کے بعد کوئی متکبر بھی ہوتا ہے؟ کیا گناہ کرنے کے بعد کوئی خود اعلان بھی کرتا ہے؟ تو سامعین، اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں،
اس معاشرے میں ایسے ظالم بھی موجود ہیں جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں اور پھر خود اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ گناہ میں کر کے آیا ہوں. وہ ظالم ہیں رب کی نگاہ میں. اور آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور توبہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم التوبہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو جانے پر انسان کا سر ندامت سے جھک جائے، انسان کا سر ندامت سے جھک جائے، اسے شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو، اس پہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اس پہ اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی خشیت سے اور اللہ کے خوف سے اس کا جسم کپ کپا اٹھے، اس کے جسم پر اللہ کے خوف کا طاری ہو جانا، یہ توبہ ہے. سامعین، ہم نے تو تصور یہ بنا لیا کہ تسبیح پکڑ کر زبان سے 100 بار توبہ 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 کہیں تو توبہ ہو گئی. جائز عمل ہے، زبان سے لفظ توبہ کا وظیفہ کرنا چاہیے، استغفار کا وظیفہ کرنا چاہیے، لیکن توبہ زبان کے وظیفے کا نام نہیں ہے. توبہ من کے بدلنے کا نام ہے. توبہ صرف قال کا نام نہیں ہے، توبہ من کے حال کا نام ہے. اگر زبان سے 1000 بار بھی توبہ کہا لیکن بندے کا من نہ بدلا، بندے کا دل نہ بدلا، کیفیت نہ بدلی، زندگی نہ بدلی، کردار نہ بدلا، تو 1000 بار توبہ کہہ کر بھی توبہ نہ ہوئی. اور اگر انسان نے زبان سے تو لفظ توبہ نہ کہا لیکن اللہ کے خوف سے ایسا ڈرا، ایسی خشیت طاری ہوئی کہ حال بدل گیا، من بدل گیا، کیفیت بدل گئی، زندگی کے ایام بدل گئے، کردار بدل گیا، انداز بدل گیا. اس انداز کا بدلنا، کردار کا بدلنا، یہ توبہ ہو گئی. انسان کے حال کے بدلنے سے عملاً توبہ ہو گئی. اس لیے سامعین محترم، آئیے آج کی اس نشست سے پیغام لے کے جائیں، ہم قال والی توبہ نہ کریں، ہم حال والی توبہ کریں. تو سامعین، توبہ کے درجات ہیں. توبہ کا پہلا درجہ ہے عوام الناس کی توبہ. توبہ کا دوسرا درجہ ہے خاص کی توبہ، اور تیسرا درجہ ہے اخص الخاص کی توبہ. توبہ کا پہلا درجہ گناہ سے ثواب کی طرف توبہ، گناہ سے ثواب کی طرف توبہ. توبہ کا دوسرا درجہ ثواب سے ثواب کی طرف توبہ، اور توبہ کا تیسرا درجہ خود سے خدا کی طرف توبہ، خود سے خدا کی طرف توبہ. اور عرفاء بیان کرتے ہیں کہ توبہ کا پہلا درجہ عوام الناس کی توبہ، توبہ کا یہ پہلا درجہ یہ دوزخ کی آگ سے ڈر کے توبہ کرنا ہے. دوزخ کی آگ سے بولیں گے ڈر کے توبہ کرنا ہے. توبہ کا دوسرا درجہ خاص کی توبہ، یہ جنت کی طلب میں توبہ کرنا ہے. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. جناب محترم حاجی محمد اصغر صاحب ضلع صدر تحریک منہاج القرآن تشریف لائے. جناب محترم ذوالفقار علی چشتی صاحب، ملک مسعود صاحب،
سینئر رہنما تحریک منہج القرآن تشریف لائے. تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ کے 3 درجات ہیں. توبہ کا پہلا درجہ عوام الناس کی توبہ، یہ دوزخ کی آگ سے ڈر کے توبہ کرنا ہے. توبہ کا دوسرا درجہ خاص کی توبہ، یہ جنت کی طلب میں توبہ کرنا ہے. اور توبہ کا تیسرا درجہ اخص الخاص کی توبہ. اخص الخاص نہ تو دوزخ کی آگ سے ڈر کے توبہ کرتے ہیں، اخص الخاص نہ تو جہنم کی آگ سے، بولیں گے تھوڑا اونچا بولیں، اگر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے بات سمجھ رہے ہیں تو پھر بولیں گے، نہیں تو میں موضوع چینج کرتا ہوں. تو سامعین محترم، اخص الخاص کی توبہ، اخص الخاص نہ تو جہنم کی آگ سے ڈر کے توبہ کرتے ہیں، نہ جنت کے لالچ میں توبہ کرتے ہیں، بلکہ اخص الخاص اپنے رب کے دیدار کے لیے توبہ کرتے ہیں. وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے توبہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے عرفان کے لیے توبہ کرتے ہیں. آئیے آج اس توبہ کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے جائیں کہ ہم ابھی کس درجہ میں پڑے ہیں. شاید ہمیں تو ابھی توبہ کی توفیق بھی کامل نصیب نہیں ہوئی. پھر سامعین محترم، توبہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ظاہری توبہ اور ایک ہے باطنی توبہ. ظاہری توبہ ظاہری جسم کے گناہوں سے ہے. ظاہری توبہ ظاہری جسم کے گناہوں سے ہے، یعنی ہاتھ کے گناہوں سے توبہ کرنا، آنکھوں کے گناہوں سے توبہ کرنا، کان کے گناہوں سے توبہ کرنا، زبان کے گناہوں سے توبہ کرنا، یہ ساری ظاہری توبہ ہے. پھر باطنی توبہ، یہ دل کی توبہ. اور دل کی توبہ کیا؟ انسان جو گناہ دل سے کرتا ہے ان دل کے گناہوں سے بھی بندہ تائب ہو جائے. آپ سوچیں گے کہ دل سے بندہ کون سے گناہ کرتا ہے؟ ہاتھ سے تو بندہ چوری کر لے، زبان سے گالم گلوچ کر لے، کانوں سے بےہودہ چیزیں سن لے، آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھے جن سے اللہ نے منع کیا، یہ تو ظاہر کے گناہ ہو گئے. اب ذہن سوال کرتا ہے کہ دل کے گناہ کیا ہیں؟ کیا انسان کا دل بھی گناہ کرتا ہے؟ تو ہاں، ارے سوچیں، انسان اگر کسی سے بغض رکھتا ہے تو کہاں سے رکھتا ہے؟ انسان اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے؟ اگر بغض رکھتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ سارے دل کے گناہ، کسی کا حسد دل کے اندر، کینہ دل کے اندر، نفرت دل کے اندر، بغض دل کے اندر. سامعین محترم، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں، انسان اگر دل کو ان گناہوں سے، ان لغویات سے، ان غلاظتوں سے پاک کرتا ہے، اگر دل کو کینہ سے پاک کر لیا، بغض سے پاک کر لیا، نفرت سے پاک کر لیا، حسد سے پاک کر لیا، اگر انسان کا دل ان گناہوں سے، گندگی سے، غلاظت سے پاک ہو گیا، تو سامعین عرفاء کہتے ہیں اگر یہ دل گناہوں سے پاک ہو گیا، پھر اس دل کا مقام یہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی، اگر انسان کا دل دنیا کے حرص سے، ہوس سے، چاہت سے، طلب سے، گناہ سے، غلاظت سے پاک ہوتا ہے تو پھر اس دل میں وہ آتا ہے جو دل والا ہے. پھر وہ رب کائنات خود من میں اترتا ہے، پھر رب کائنات کے جلوے من میں ورود کرتے ہیں، پھر اس کی صفات کے جلوے دل میں اترتے ہیں. پھر انسان کا دل اتنا مزکا، اتنا مصفا
اور اتنا صاف ہوتا ہے کہ اس دل میں اس مولا کا آنا جانا ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، ابتداءً یہ نقطہ سمجھ گئے کہ توبہ کے 3 درجات ہیں اور 2 اقسام ہیں۔ اب میں بالکل سادہ سے انداز کی طرف آتا ہوں کہ اگر انسان توبہ کرے تو اسے ملتا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، جس طرح توبہ کے 3 درجات ہیں اسی طرح توبہ کے انعامات ہیں۔ جس طرح توبہ کے درجات ہیں اسی طرح توبہ کے انعامات ہیں۔ اگر کوئی انسان پہلے درجہ کی توبہ کرتا ہے، اس کو رب کی بارگاہ سے انعام کیا ملتا ہے؟ مشکات شریف کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اب توبہ کرنے والے کو جو پہلا انعام ملا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ توبہ سے پہلے بندہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، خطا کار تھا، گناہوں کے انبار تھے۔ آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ سے پہلے گناہوں کے انبار رکھتا تھا، اس توبہ نے اس کے گناہ یوں مٹا دیے کہ جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کا پہلا اجر کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ توبہ کرنے والا اگر سچی توبہ کرے تو رب کائنات اس کو گناہوں سے یوں صاف کر دیتا ہے کہ جیسے انسان ابھی پہلے دن دنیا میں آیا۔ یہ توبہ کا پہلا درجہ اور پہلا انعام۔ پھر توبہ کا دوسرا انعام کیا ہے جو دوسرے درجہ والوں کو ملتا ہے؟ دوسرا انعام یہ کہ رب کائنات اس توبہ کرنے والے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے گناہ صرف مٹاتا نہیں، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آئے ہائے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ارے غور کریں نا اللہ کی رحمت پر کہ رب کائنات کی رحمت اتنی بڑی، بندہ کرتا ساری زندگی گناہ رہا، کرتا ساری زندگی گناہ رہا ہے، گناہوں کے انبار لگا کے بیٹھا تھا، لیکن اس نے ایسی توبہ کی جس سے مولا راضی ہوا۔ رب کائنات کا راضی ہونا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلا کام یہ کرو، اس کے گناہوں کو مٹا دو۔ پھر رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ گناہ صرف مٹاؤ نہیں، ان سارے گناہوں کو اٹھا کے نیکیوں میں بدل دو۔ یہ دوسرا کرم ہو گیا۔ اور پھر توبہ کا جو تیسرا انعام ہے وہ اس سے بھی بڑا۔ پہلے درجہ پہ رب کائنات نے گناہ مٹا دیے، دوسرے درجہ پہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر انسان رو کر گریہ وزاری سے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں پکی توبہ کرے، مالک کائنات گناہ بھی مٹاتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہے، اور توبہ کے اسی لمحے توبہ کرنے والے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ایک لمحہ نہیں لگتا، بس توبہ کی اللہ کا ولی ہو گیا۔ اب یہاں پر اختتام پر میں یہ نقطہ سمجھا دوں کہ وہ توبہ کرنے والا ایک لمحے میں اللہ کا ولی کیسے بن گیا، اللہ کا ولی کیسے بن گیا۔ اس کے لیے 2 یا 3 واقعات کا اشارہ دیتا ہوں۔ سامعین محترم، آپ نے حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے، بہت بڑے ولی کامل، لیکن ولایت سے پہلے
توبہ سے پہلے آپ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، توبہ سے پہلے کی زندگی کسی اور راستے پر تھی، ڈاکہ زنی کرتے۔ ایک رات حضرت فضیل ابن عیاض آپ نے قافلہ روک لیا اور قافلے والوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے میں ایک بچہ حافظ قرآن تھا، وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ جب حضرت فضیل ابن عیاض قریب آئے تو وہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں؟ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں؟ حضرت فضیل ابن عیاض نے جب اللہ کا یہ کلام سنا، آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، چیخ مار کے کہتے ہیں، اے رب کائنات، فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا، فضیل ابن عیاض پہ یہ وقت آ گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے فوراً توبہ کی، ڈاکہ زنی چھوڑ دی، دنیا کی طلب چھوڑ دی، رب کا اتنا خوف طاری ہوا کہ روتے روتے ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ غار میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے جو صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، چادر ڈالی، ساری رات بیٹھ کے روتے رہے، ساری رات گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا، جو قافلے والے پہلے غار میں چھپے بیٹھے تھے، ان کا ایک شخص بول کے کہتا ہے کہ اذان فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو سفر شروع کرے۔ اسی قافلے کا دوسرا شخص بولا کہ ابھی رک جاؤ، سورج کے نکلنے کا انتظار کرو، نہیں تو اس جنگل میں فضیل ابن عیاض ڈاکو رہتا ہے، وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جو ساری رات سے پیچھے بیٹھا رو رہا ہے وہی تو فضیل ابن عیاض ہے۔ جب حضرت فضیل ابن عیاض نے اپنا نام ان کی زبان سے سنا، ارے دل تو پہلے نرم ہو چکا تھا، گریہ وزاری پہلے آ چکی تھی، جب اپنا نام قافلے والوں کی زبان سے سنا تو پھر غش کھا کے گر گئے۔ ہوش آیا تو بول کے کہتے ہیں، قافلے والوں اٹھو، اپنا سفر شروع کر دو، فضیل ابن عیاض تمہیں کیا لوٹے گا، آج فضیل خود لٹ چکا ہے، آج فضیل خود لٹ چکا ہے، آج فضیل کی زندگی بدل گئی، آج فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ زنی کو چھوڑ دیا، جاؤ اپنا سفر آگے بڑھاؤ۔ سامعین، حضرت فضیل ابن عیاض نے توبہ کر لی، اب توبہ ہو گئی، جس جس کا مال لوٹا تھا، اب جس جس کا پتہ تھا اس کو واپس کرنے چل پڑے، جس جس کا لوٹا تھا اب اسے اس کا مال واپس کرنے چل پڑے۔ آپ نے ایک اہل کتاب کا مال لوٹا تھا، اس اہل کتاب عیسائی کے دروازے پہ پہنچے، اب دکھانا چاہتا ہوں کہ سچی توبہ سے ملتا کیا ہے۔ اس عیسائی کے دروازے پہ جا کے دستک دی، اس نے پوچھا کون؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض ہوں، جو تیرا مال لوٹا تھا وہ لوٹانے آیا ہوں۔ ارے حال دیکھو، توبہ سے پہلے دل سخت تھا،
توبہ ہو گئی تو دل بھی نرم ہو گیا. وہ عیسائی باہر دروازے پہ آیا, اسے اس کا مال دیا اور کہتے ہیں کہ مال بھی لو اور ہاتھ جوڑ کے تجھ سے معافی چاہتا ہوں, معاف کر دو. اس عیسائی اہل کتاب نے اپنا سارا سامان دیکھا اور بول کے کہتا ہے کہ میرے سامان میں ایک سونے کا تھیلا تھا, وہ موجود نہیں ہے. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں بھائی جتنا تھا وہ سارا لے آیا ہوں. وہ اہل کتاب اڑ گیا, کہتا بھی میرا سونا واپس کرو گے تو معاف کروں گا. حضرت فضیل ابن عیاض کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے میرے پاس, اب بتاؤ اور راستہ کوئی ہے معافی کا؟ وہ اہل کتاب کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو میرے کمرے میں داخل ہو, وہ سامنے جو تھیلا پڑا ہے وہ سونے کا بھرا ہے, وہ اٹھا کے میرے ہاتھوں میں دے دو, میں سمجھوں گا کہ میرا سونا تو نے لوٹا دیا, میں معاف کر دوں گا. حضرت فضیل ابن عیاض معافی لینے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئے, وہ تھیلا اٹھایا, تھیلا اٹھا کے اس اہل کتاب کے ہاتھوں میں دیا. اس اہل کتاب نے وہ تھیلا کھولا, کھول کے تھیلا زمین پہ پھینک کر حضرت فضیل ابن عیاض کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے اے فضیل ابن عیاض, جس نبی کے تم امتی ہو مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دو. اب وہ اہل کتاب رو رہا ہے, اس پہ گریہ و زاری کی کیفیت طاری ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت فضیل ابن عیاض حیران ہیں, کہتے ہیں بھئی چند لمحے پہلے تم معاف نہیں کرتے تھے, اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اب اس لطافت کو سمجھیے گا. وہ اہل کتاب کہتا ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا, میں نے تورات, زبور, انجیل میں پڑھا کہ امت مصطفیٰ کا جوان اگر سچی توبہ کرے گا, پکی توبہ کرے گا, اس کی توبہ کا درجہ یہ ہوگا کہ امت مسلمہ کا وہ توبہ کرنے والے جوان اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا میں بدل جائے گی. وہ اہل کتاب کہتا ہے کہ اس تھیلے میں مٹی بھری تھی, میں آپ کی توبہ کو آزمانا چاہتا تھا, اور جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا امت مصطفیٰ کے جوان کی توبہ کا مقام یہ ہے. وہ اہل کتاب کہتا ہے میں نے دیکھ لیا کہ جہاں مٹی تھی آپ کا ہاتھ لگا تو وہ سونا بن گئی. تو اگر امت مصطفیٰ کے جوان کے ہاتھ لگنے سے مٹی سونا میں بدل سکتی ہے, تو اگر اس جوان کی صحبت میں چلے جائیں تو یہ مردہ دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں. اس لیے سامعین محترم غور کریں اور تائبین کی صحبت میں بیٹھا کریں, تائبین کی سنگت میں بیٹھا کریں, اور خود کوشش کریں کہ اس درجے کی توبہ کر جائیں. اگر پہلے درجہ کی توبہ کی تو اللہ گناہ مٹا دے گا, دوسرے درجہ کی توبہ کی تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا, اور اگر خصوص الخاص کے درجہ کی توبہ کی تو پھر رب کائنات ایک لمحے میں مقام ولایت عطا کر دے گا. اس لیے عرفاء کہتے ہیں کہ ولایت دور نہیں, اے بندے ولایت تو تجھ سے 2.5 قدم پر ہے, 2.5 قدم پر ہے. پہلا قدم توبہ کا ہے کہ تو سچی توبہ کر, پھر اس توبہ سے دل کو صاف کر. اگر توبہ ہو گئی, گناہ دھل گئے, پھر توبہ کا درجہ بڑھ گیا, پھر من صاف ہو گیا. اگر توبہ کا درجہ اور بڑھ گیا تو روح مقام معیت میں چلی گئی, روح مقام قرب پہ چلی گئی, روح مقام معرفت پہ چلی گئی. روح کا اس دنیا میں آ کر مقام معرفت پہ چلے جانا, یہیں سے توبہ کا اور ولایت کا آغاز ہو جاتا ہے. اس دنیا میں رہ کر روح کا مقام وصال پہ چلے جانا
یہی ولایت ہے۔ تو سامعین محترم، ہم اس دنیا میں آ کے کتنے مست پھرتے ہیں، اس دنیا کی طلب میں کتنے خوش پھرتے ہیں، لیکن ایک لمحہ لگتا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا وصال ہو گیا، نماز جنازہ کا وقت یہ ہے، اور ہم دوسرے لوگ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی کل تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے دیکھا، دل کی ساری باتیں کی۔ تو سامعین محترم، یہ دنیا ایک عارضی شے ہے، ہم دنیا میں رہتے نہیں ہیں، ہم تو دنیا سے گزرتے ہیں۔ یہ جملے سمجھنے والے ہیں، ہم دنیا میں رہ نہیں رہے بلکہ دنیا سے گزر رہے ہیں۔ تو گزرنے والا راستے سے دل نہیں لگایا کرتا، راستہ گزرنے کے لیے ہوتا ہے، دل لگانے کے لیے نہیں ہوتا۔ آئیے یہ نکتہ سمجھ لیں، یہ دنیا رہنے کا مقام نہیں ہے، یہ گزرنے کا مقام ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تو آزمائش ہے کہ کون یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے مولا کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مست ہو گئے اور دنیا کی خواہشات میں اتنے مست ہو گئے کہ وہ مولا بھی بھول گیا، وہ محبوب بھی بھول گئے۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم اپنے من میں جھانک کر، دیکھ کر، کیفیت کو سمجھ کر ارادہ کریں کہ اے رب کائنات، تیری بارگاہ میں لوٹ کر تو آنا ہے، لیکن اس قابل کر دے کہ اپنا چہرہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے اور تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ میں بار دیگر اپنے تمام یہ برادران، بالخصوص ہمارے تحریک منہاج القرآن کے یہ احباب محترم وقاص اصغر صاحب، بلال اصغر صاحب، ندیم اختر بھائی، ہم ان ساتھیوں سے دل کی عمیق گہرائیوں سے تعزیت بھی کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی طرف سے اور پورے مرکز منہاج القرآن کی طرف سے محبتوں کا یہ پیغام آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ رب کائنات مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔